آج کا پہلا سوال ہے ابصار الوی ہیں وزیر آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی کل صدر عارف الوی نے اعتراف کیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے 2018 الیکشن اور سینٹ الیکشن میں عمران خان کی مدد کی، کیا یہ بات سچ ہے اور کیا اس طرح قومی چیف کو سیاست میں مداخلت کرنی چاہیے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں اس عمل دخل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ابصار صاحب، میں آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں۔ مثلا میں یا آپ، ہم ازیوم کرتے ہیں ایک مفروضہ، ہمیں کوئی ایسا گھر جس میں معصوم بچے بھی ہیں، بزرگ عورتیں بھی ہیں، ہم بطور گارڈ، سیکیورٹی گارڈ کے بھرتی ہوتے ہیں، ٹھیک، بطور سیکیورٹی گارڈ۔ اس گھر کو آگ لگ جاتی ہے تو کیا میں اور آپ یہ کہہ کے ان معصوم بچوں کو، ان بوڑھی عورتوں کو جلتا دیکھ لیں گے، پورے اہل خانہ کو، کہ یہ میرا کام نہیں ہے آگ ڈالنا، آگ پہ پانی ڈالنا؟ بتائیں اب کتنی سی بات۔ افواج پاکستان جو کہنے کی حد تک نہیں، عملاً جان دیتے ہیں، ان کو یہ سیاست میں گھسیٹتے ہیں۔ میں کئی سال سے، میں 10-20 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں، اگر ان پہ اسٹیبلشمنٹ کا چیک نہ ہو تو آپ یقین کریں یہ پاکستان کو ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے بیچ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں سو وہ نہیں، یہ بار بار مداخلت کی بات کرتے ہیں، جی عدلیہ مداخلت کرتی، اسٹیبلشمنٹ۔ اور تم بھی تو اپنا کام کرو، تم نے تو تماشے لگائے ہوئے ہیں۔ سیاستدان اس طرح بیہیو کرتا ہے جیسے ہو رہا۔ پہلے کیا تھا؟ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی بات نہیں کیا چل رہی تھی، کیا تھا؟ زرداری کی زبان کٹوا دی، اس کے بارے میں، بے نظیر مرحومہ کے بارے میں ایسی لگ بر فضول بات نون لیگیہ کرتے رہے، جہاں سے تصویریں، جعلی تصویریں پھکمائیں۔ یہ سیاستدان نہیں ہے، یہ اگال دان ہے۔ پلیز اس لیے ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنی حدود میں رہیں تو کوئی آپ میری حدود سے ٹکرائیں گے۔ میں نے مثال دی ہے آپ کو، وہ بھائی میرا تو جس گھر سے تعلق کوئی نہ ہو، اللہ نہ کرے مجھے وہاں آگ لگتی نظر آئے تو میں کوشش کروں گا کہ 4 مٹھیاں مٹی کی میں بھی ڈال دوں تاکہ آگ بجھے۔ سو اس لیے یہ ہم نے بنا لیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ، یہ اگر بندے کے پتر ہوتے ہیں تو یہ نوبت ہی کبھی نہ آتی۔ دوسری بات، جنرل باجوہ نے 2018 الیکشن میں عمران کی بہت مدد کی، نہیں بہت مدد نہیں کی۔ اور مجھے اردو یا انگریزی میں بتانا نہیں آ رہا تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہاتھ پوانا، ہاتھ پوانا کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، وہ اکیلا پنڈ اٹھا رہا ہے، اس کو دقت پیش ہو رہی ہے، اس نے اٹھا کے سر پہ رکھ لی۔ ایک راہ گزر، آپ نے بھی شاید زندگی میں یہ منظر دیکھا ہو، میں نے تو دیکھا ہے، میں نے خود یہ کام بھی کیا ہے۔ یا اچھا یار ناتواں آدمی ہے، اس سے اپنی گٹھڑی نہیں اٹھائی جا رہی، تو بندہ اس کو ذرا، اسے کہتے ہیں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ پوانا، وہ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دی اور وہ اپنا چلا گیا۔ چونکہ پھر اتارنا بہت آسان ہے، وہ توڑی ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، کوئی بریکبل چیز نہیں ہے، تو اتارنا تو کوئی مسئلہ، اس اٹھا کے یوں لے جانا اس کے لیے مشکل، ہاتھ سے ضرور پوایا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، باقی نہیں۔ باقی جو اتنے سال پی ٹی آئی اور عمران جدوجہد کرتے رہے، وائبل ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں زندگی میں باپ نہیں ہاتھ پواتا نالائق بچے کو۔ میرے بہت سارے کلاس فیلوز بچپن میں چنیوٹی، میں لائل پور پڑھا ہوں، چنیوٹی شیخوں کے بچے تھے، وہ نالائق بچے کو گدی پہ نہیں بٹھاتے تھے، اس کو اگرائی پہ، ریکوری پہ لگاتے تھے، وہ نہیں ہاتھ پواتا۔ باپ کو اگر پتا ہو یہ کسی قابل نہیں ہے، بہرحال۔ اور دوسری بات یہ جو آپ نے کی ہے نا کہ یہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو جس جمہوریت نے جمہور کا یعنی عوام کا جنازہ نکال دیا، یہ ایسی جمہوریت ہونی چاہیے؟ ہے آپ کا ہر محکمہ حرام پہ پل رہا ہے، ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل ہو رہا ہے۔
ریڈی والا بھی بددیانت ہے. کیوں بددیانت ہے؟ کوئی ریٹ ہے ہی نہیں گورنمنٹ، کوئی لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں، کوئی سر پیر ہے ہی نہیں. وہ پولیس والوں کو بھی ریڈی والا بتا دیتا ہے، وہ کارپوریشن والوں کو بھی بتا دیتا ہے، پھر اس نے وہ گاہک سے ہی پورے کرنے ہیں پیسے. سو اس لیے نا آئیڈیلزم میں نہیں، بات گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے کی جانی چاہیے.